اگلی جو نیکی ہے جو بہت ہی آسان نیکی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ دینا۔ اب آپ کہیں گے کہ صدقہ دینا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب بھی ہم صدقے کا ذہن میں آتا ہے تو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں دینے پڑیں گے تب جا کے صدقہ ہوگا، ورنہ صدقہ نہیں ہوگا۔ مگر یہ کہ اسلام نے ایک تو صدقے کا مفہوم بہت وسیع کر دیا۔ کتنا وسیع کر دیا؟ کہا کہ اچھی بات کہو یہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی سے بیٹھ کر اچھی گفتگو کرو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو پانی پلا دو یہ صدقہ ہے۔ یعنی مفہوم کو بہت زیادہ بھی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مفہوم کو بہت زیادہ فقط مال کی حد تک نہیں رکھا۔ اسی لیے ایک عالم نے تقسیم بھی بیان کی ہے، کیونکہ 5 تقسیمیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ کہ ایک جو صدقہ ہے وہ صدقہ مال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے، یعنی صدقے کا مطلب ہے پیسے نکالنا، خرچ کرنا۔ ایک صدقہ وہ ہے کہ جو آپ کسی مومن کے لیے کوئی کام کرا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ 2 الفاظ کہہ دیں گے تو اس کا کام ہو جائے گا، یعنی آپ کا جائے گا کچھ نہیں جائے گا آپ کا، آپ صرف سفارش کر دیں گے کسی سے، کسی کی جاب لگ جائے گی، کسی کا مثال کے طور پر ڈاکٹر کا مسئلہ ہے، ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، آپ کی جان پہچان ہے، آپ 2 بول دیں گے اس کا کام ہو جائے گا۔ کہ یہ 2 بول دینا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الصدقۃ صدقۃ اللسان، سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ زبان کا صدقہ ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما صدقۃ اللسان، صدقۃ اللسان، فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الشفاعۃ تفک بها الاسیر وتحقن بها الدماء وتجر بها المعروف الى اخیہ وتدفع بها الکریہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شفاعت کا کام کرنا، شفاعت یعنی سفارش کا کام کرنا، یعنی تم 2 بول دو گے تو کسی کا کام ہو جائے گا۔ تمہاری زبان سے 2 بول نکل جائیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بے گناہ اسیر رہا ہو جائے، یا کسی کا خون بہنے سے بچ جائے، یا تمہارے 2 بولنے سے تم اپنے جو برادران دینی ہیں ان کی طرف کسی نیکی کو کھینچ لاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک کام ہے مثال کے طور پر جو ہونا ہے، اس بندے کو نہیں ملا تو فلاں بندے کو مل جائے گا، لیکن اگر تم 2 بول دو گے تو تمہارے بولنے سے وہ کام، وہ نیکی اس مومن کو مل جائے گی، یا تمہارے 2 بولنے سے کسی مومن سے کوئی ناگوار چیز اٹھ جائے گی مثال کے طور پر۔ تو کہا کہ یہ بہترین صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی اقسام بیان ہوئی، مثال کے طور پر صدقۃ العلم ہے، یعنی علم کو پھیلانا، علم کو نشر کرنا، کہا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد، روایت ہے کہ کل معروف صدقۃ الی غنی و فقیر، کہا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی، چاہے وہ نیکی کسی فقیر کے ساتھ کی جائے یا وہ نیکی کسی امیر کے ساتھ کی جائے، ہر نیکی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ فتصدقوا ولو بشق التمرۃ، پس صدقہ دو اگرچہ کہ آدھی کھجور کے ذریعے سے ہی۔ ایک جو بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے وہ یہی، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی بھاری بھرکم رقم دی جائے، جبکہ روایت اس کے بالکل برخلاف ہیں۔ خود ماہ مبارک رمضان میں جو خطبہ شعبانیہ آپ سنتے رہتے ہیں، ماہ رمضان سے پہلے جو سرکار نے خطبہ دیا جس کو خطبہ شعبانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں جو سرکار نے اعمال بیان کیے ہیں ماہ مبارک رمضان کا، ایک عمل کیا ہے؟ صدقہ دینا ہے۔ کہا کہ ایک صدقہ دو ولو بشق تمرہ، اگرچہ کہ آدھی کھجور کا ہی صدقہ کیوں نہ ہو۔ خود قرآن مجید میں جب خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کیا چیز خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں کیا چیز خرچ کروں، یعنی مال خرچ کروں، مثال کے طور پر کھانا دوں، پانی پلاؤں، کپڑے دوں، گھر دوں، کنواں کھودوں، کیا چیز اللہ کی راہ میں انفاق کروں۔
تو جواب میں جو خداوند کریم نے جواب دیا وہ کیا جواب دیا؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو وہ والدین کے لیے اور تمہارے رشتہ داروں کے لیے. پھر اس کے بعد اور مراتب ذکر کیے. یعنی سوال کس چیز کا ہوا تھا کہ کیا چیز خرچ کریں، جواب کیا دیا کہ کس پر خرچ کریں. اس سوال جواب جو ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے بظاہر. سوال یہ ہوا تھا کہ ہم کیا چیز خرچ کریں، مال دیں، پیسہ دیں، روٹی دیں، کھانا دیں، کیا دیں. جواب میں کیا دیا کہ نہیں کس پر خرچ کرو. تو جواب و سوال میں بظاہر کیا ہے؟ مطابقت نہیں ہے. لیکن خداوند کریم متوجہ کرنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو ما انفقتم من خیرین کا خدا کی نگاہ میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ تم کیا خرچ کرتے ہو، کا جو چیز بھی خرچ کرو سب سے پہلے کس سے ابتدا کرو؟ فللوالدین والاقربین. پھر اس کے بعد رشتہ داروں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم بہت دور کی نیکی ڈھونڈتے ہیں. یعنی اگر خدا نے ہمیں کچھ دیا ہوا ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس مال و دولت ہے اور ہمارا کوئی رشتہ دار مثال کے طور پر فقیر ہے، اس کو ضرورت ہے، تو ہم اس کو نہیں دیں گے. لیکن مثال کے طور پر اندرون سندھ میں فلاں جگہ سیلاب آ گیا، وہاں پر بھر بھر کے امداد جاری ہے، تو بھائی وہ بہت دور کی نیکی ہے، وہ بھی کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن پہلے کس کا حق ہے؟ آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، والدین کا حق ہے. پہلے والدین مثال کے طور پر فقیر ہیں، خدا سب کے والدین کو سلامت رکھے. کبھی ہمارے والدین پر یہ وقت نہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی محتاج ہو جائے. تو بالآخر زندگی ہے، جب آپ کے والدین محتاج ہیں تو بھائی یہ پہلے حق رکھتے ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے. والدین نہیں، آپ کے بھائی مثال کے طور پر جاب نہیں ہے آپ کے بھائی کی، یا اس کے حالات ابھی اچھے نہیں چل رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ نہیں یار یہ تو مثال کے طور پر پیسے ضائع کرتا ہے، یہ تو فلاں کرتا ہے، یہ تو ناکارہ ہے، یہ تو سست ہے. یہ سارے عذر نہیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. پہلے تمہارے والدین کا حصہ ہے اس میں، پھر تمہارے رشتہ داروں کا حصہ ہے، پھر اس کے بعد جانا ہے دوسری طرف کہ اگر کوئی سفر میں ناچار ہو جائے، مثال کے طور پر یتیم ہے، فقیر ہے، وہ سارے مرحلے کیا ہیں؟ بعد کے ہیں. پہلا مرحلہ یہ. تو جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ صدقہ آپ کو دینا ہے، مقدار معین نہیں کی خدا نے. قل ما انفقتم من خیرین، جو بھی. اور خود آپ نے حدیث میں سنا کہ صدقہ دو اگرچہ کہ آدھی کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. آدھی کھجور یعنی اس کی قیمت کیا ہے؟ کوئی لے گا آپ سے آدھی کھجور؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے. یعنی اگر اتنا چھوٹا صدقہ بھی تم دے سکتے ہو تو یہ کہہ کے مت رکو کہ یار یہ تو اتنا چھوٹا صدقہ کون لے گا. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے یعنی کم دینے سے مت شرماؤ، اس لیے کہ نہ دینا تو اس سے بھی بری صفت ہے. یعنی اگر تمہارے پاس ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے تو صحیح ہے، زیادہ دینا چاہیے. لیکن اگر زیادہ نہیں ہے، کم دے سکتے ہو، کم دو. یعنی صدقہ اتنا امپورٹنٹ ہے اسلام اور شریعت کی نگاہ میں کہ کسی حال میں یہ نہیں کہا کہ اگر تم فقیر ہو تو صدقہ نہ دو، یہ نہیں کہا. یعنی اگر زکوٰۃ انسان پر واجب ہو، مثال کے طور پر کہا کہ اگر تم فقیر ہو تم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. فطرہ اگر تم فقیر ہو تم پر واجب نہیں ہے. خمس تم فقیر ہو تم پر، فقیر سے مراد فقیر شرعی، یعنی فقیر سے مراد یہ ایسا نہیں کہ آپ خدا نخواستہ سمجھیں کہ باہر مانگنے والا نہیں، فقیر شرعی کی بات ہو رہی ہے. اب فقیر شرعی ہے، نہ خمس واجب ہے، نہ زکوٰۃ واجب ہے، نہ مثال کے طور پر کوئی اور مالی عبادت، حج بھی واجب نہیں ہے. لیکن کہا کہ فقیر ہو تو صدقہ دو. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقہ، جب تم مفلس ہو جاؤ تو اللہ سے صدقے کے ذریعے سے تجارت کرو. استنزل الرزق بالصدقہ، رزق کو نازل کرواؤ اپنے اوپر صدقے کے ذریعے سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تم پر رزق کی تنگی ہو جائے تو پھر اس وقت کیا کرو؟ صدقہ دو.
قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے اس بارے میں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ ذو سعہ یعنی جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق اس کے پر تنگ ہو گیا ہے، یعنی فقیر شرعی ہے، رزق تنگ ہو گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ اس کے بعد بھی خداوند کریم کہہ رہا ہے، ابھی آپ نے جو سرنامہ کلام میں جو آیت سنی تھی وہ کیا تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خداوند کریم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی کہ جتنی وہ برداشت کر سکے۔ یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس رزق نہیں ہے، رزق تنگ ہو گیا تمہارے پر، فَلْيُنْفِقْ، تو جو کچھ دیا ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل زیرو ہو گئے، تو بالکل زیرو ہو گئے تو بات ہی ختم ہو گئی، کچھ ہے ہی نہیں دینے کو، لیکن بالآخر کچھ نہ کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے، بالآخر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے اہل بیت اطہار سے یہی سیکھا ہے نا، 3 دن روٹیاں دے دی، 3 دن روٹیاں دے دی، حسنین شریفین بیمار ہوئے، ایک دن فقیر آیا، ایک دن اسیر آیا، ایک دن یتیم آیا، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کھانے کو یہی ہے جو ابھی افطار ہو، اور افطار بھی کوئی ہماری طرح کا افطار نہیں ہے، یہ 4-5 ڈشیں بنی ہوئی ہیں اس میں، اور ڈشوں کے علاوہ سموسے الگ تو پکوڑے الگ تو فلاں، مختصر افطار ہے، یہی کھانے کو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سب نے یعنی پورے گھر والوں نے، یہ نہیں کہ مثال کے طور پر بیوی فاطمہ نے دے دی فقط اپنی روٹیاں، نہیں، سب نے، حتیٰ حسنین نے، حتیٰ بی بی فضہ نے، سب نے دے دی، سب نے اپنی روٹیاں دے دی، حالانکہ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ بہت سے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم واقعات سنتے بھی ہیں، صلوات بھی پڑھتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن عمل کرنے کی جب باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی دلہن اپنی شادی کا جوڑا جو اس نے پہنا ہو، شادی والے دن پہنا ہو، اس سے کہا جائے کہ یہ جوڑا دے دو کسی کو، اور ہمارے لیے پہاڑ ہے، بالخصوص عورتوں کے لیے پہاڑ ہے، لیکن بی بی فاطمہ کا عمل یہی ہے۔ بی بی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، ان کا عمل کیا ہے کہ مانگنے والی آئی اپنا نیا جوڑا، شادی کا نیا جوڑا، شادی بھی یہ نہیں کہ وہ 14-15 سال ہو گئے، ابھی شادی ہوئی ہے، نیا جوڑا کیا کیا، دے دیا، نیا جوڑا دے دیا۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے کچھ، یہودی کے پاس جاتے ہیں، بی فاطمہ کی چادر رکھواتے ہیں گروی، اور اس سے جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے وہ لیتے ہیں، وہ یہودی وہ چادر لے کے چلا جاتا ہے۔ رات کے وقت اس کی جو بیوی ہے جب اس کمرے میں داخل ہوتی ہے جہاں پر چادر رکھی ہوتی ہے، تو اس میں سے نور نکل رہا ہوتا ہے، اپنے شوہر کو بلا کے لے کے آتی ہے، کہا کہ یہ کیسا نور ہے، کہا میں نہیں پتا۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی جاتے ہیں مولا کائنات کی خدمت میں، کہا کہ اس چادر سے نور برآمد ہو رہا ہے، کہا کیسے نور برآمد نہ ہو، یہ فاطمہ الزہرا کی چادر ہے، جسے زہرا کہا گیا، زہرا کے معنی نور کے ہیں، روشن، لہذا یہ معاوضہ دے کر وہ یہودی بیوی اور اس کا شوہر دونوں کیا ہوتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یعنی بھرے پڑے ہیں تاریخ میں ہمارے واقعات، بھرے پڑے ہیں۔ میں کتنے واقعات کی طرف اشارہ کروں، امام حسن مجتبیٰ 3 دفعہ پورا مال راہ خدا میں دے دیا۔ یعنی پورے مال کا مطلب کیا ہے، یعنی اس وقت میرے پاس جو کچھ ہے میں زیرو ہو گیا، سب دے دیا اللہ کی راہ میں۔ یعنی ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ یار صحیح ہے، دینا ہے تو اضافے میں سے دینا ہے، جو سیونگ ہم نے رکھی ہوئی ہے اس میں سے دینا ہے، کیا نہیں؟ امام کا طریقہ کار کیا ہے، پورا مال 3 دفعہ، حتی النعلین، یہاں تک کہ جو اپنی چپلیں پہنی ہوئی تھیں، جوتیاں، وہ بھی دے دیں۔ یعنی آپ سوچیں کوئی کرے گا ایسا؟ تو ہم تو وہاں تک نہیں جا سکتے، تو اس سے تھوڑا کم تو آ سکتے ہیں، تو وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟
کتنے واقعات ہیں. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بابا کو دفن کر رہا تھا تو کیا دیکھے؟ بازو پہ نشان دیکھے. پوچھا یہ بازو پہ نشان کیسے ہیں؟ کہ رات کے وقت میرا بابا روٹیاں لے کر جاتا تھا غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے. تقریباً ہر امام کا یہ طریقہ کار رہا ہے. مولا کائنات کا بھی یہی ہے. امام حسن مجتبیٰ کا تو خیر دسترخوان مشہور ہے. امام حسین کا آپ نے سنا. خود امام زین العابدین کے بارے میں یہ روایت ہے 5ویں امام سے کہ جب بابا کو میں دفنا رہا تھا تو میں نے ان کے بازو پہ نشان دیکھے رسوئی کے. کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے نشان ہے؟ تو کہا کہ رات کے وقت میرا بابا روٹیاں لے کر جاتا تھا. تو انفاق، صدقہ انتہائی آسان عمل ہے. آسان عمل اس اعتبار سے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کا صدقہ دیں گی تو ہی صدقہ ہوگا. ما انفقتم من خیر، کوئی مانگنے والا آیا، آپ نے 10 کا نوٹ دے دیا، 100 کا نوٹ دے دیا، جو بھی دے دیے، جتنی آپ کی حیثیت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر جیب میں 1000 ہیں اور آپ نے 10 دے دیے تو صدقہ نہیں ہوگا. ما انفقتم من خیر، مستحب صدقہ ہے. اس میں مستحق ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کون نماز پڑھتا ہے، کون نماز نہیں پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے. حتیٰ اپنے رشتہ داروں کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں. اگر اس چیز کو اگر ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اور ہم صدقہ نکالتے ہیں تو کچھ لوگ جیسے اگر 2-3 دن پہلے کسی ایک شخص کو صدقہ دیا، وہ تو چوتھے 5ویں دن میری طرف دیکھو جا کے تو دیتی ہے. اس سے 2 چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو وہ تو سائن بن رہا ہے تو اسے ایک آس لگ گئی، یہ تو آتی ہے دیتی ہے بڑی طرح. ایک سر یہ سوال ہے. تو اس کیس میں اگر ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کو کیسے اس کو کریں؟ صحیح. دوسری چیز یہ کہ سر میں نے پڑھا تھا کہ چوتھے امام سے روایت ہے کہ جب ان کی زوجہ کے اوپر ایک دیوار گر گئی تھی اور انہوں نے ان کی ساتھ اچھا خاصا انہوں نے صدقہ ان کے ساتھ سے دیا تھا. تو یہ والی چیز کہ جتنا ہے اس حساب سے مطلب بڑے اگر کوئی 1000 روپے کما رہا ہے اور وہ صرف 10 روپے نکال رہا ہے، اور اگر کوئی 10,000 کما رہا ہے وہ بھی 10 روپے نکالے، یہ بھی مطلب وہ اس کے شرح نشان نہیں ہے سکتا. صحیح صحیح. صحیح. اگرچہ کلاس اول کا ٹائم ہو چکا ہے، جو جانا چاہتا ہے جائے. اگر آپ چاہتی ہیں تو میں دوسری کلاس میں اس کا جواب دوں یا بھی دے دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرین هم ظالمون والکافرون هم الظالمون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ. فرمائے کہ اے صاحبان ایمان، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ کوئی دوست یاری نہیں ہوگی، ولا شفاعت کوئی سفارش نہیں ہوگی. اور در حقیقت کافرین وہ افراد ہیں کہ جو کہ ظلم کرنے والے. گفتگو ہماری آسان نیکیوں میں چل رہی تھی، اور آسان نیکیوں میں سے جس نیکی کا ہم نے تذکرہ کیا وہ صدقہ تھی. صدقہ دینا قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اتنا صدقہ دو، یعنی مقدار بیان نہیں ہوئی ہے قرآن مجید میں بھی. جیسے آپ نے خود کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو. یعنی مما ہے، مما سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے بعض خرچ کرو. من تبعیضی ہے یہاں پر، بعض خرچ کرو. یہ نہیں کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سب کا سب خرچ کر دو. اسی طریقے سے اور بہت سی جو انفاق کی آیات مبارکہ قرآن مجید میں موجود ہیں، ان میں کسی میں بھی مقدار بیان نہیں ہوئی ہے کہ آپ اتنا خرچ کریں. یعنی خداوند کریم یہ چاہتا ہے کہ آپ خرچ کرنے والے بنیں، تھوڑا یا زیادہ وہ آپ کے اوپر ہے. اب یہ ظاہر سی بات ہے، جیسے کہ سوال کیا گیا پچھلے درس میں کہ جو زیادہ دے سکتا ہے وہ کم دے، یا مثال کے طور پر
اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. یہ ایک اضافی خصوصیت ہے اور اس کا ایک اضافی ثواب ہے. میں اگر 1000 روپے صدقہ دے سکتا ہوں اور 1000 روپے اگر میں صدقہ دے رہا ہوں تو خداوند کریم اس طریقے سے میرے ساتھ حساب کتاب کرے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں 1000 روپے صدقہ دے سکتا ہوں اور 100 روپے دے رہا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، صدقہ ہو جائے گا. صدقہ کیا ہے؟ ہو جائے گا. تو اسی لیے کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، ورنہ تو یہ کہنا چاہیے تھا خداوند کریم کو. آیات میں بھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس شخص کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنا خرچ کرے. لیکن نہیں کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو. اب تمہاری مرضی ہے کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، وہ تمہاری مرضی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو افراد اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایک دانے کی ہے کہ جس دانے سے 7 بوٹیاں نکلتی ہیں اور ہر بوٹی میں 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یہاں پہ بھی کوئی مقدار بیان نہیں ہوئی کہ جتنا بھی تم خرچ کرتے ہو، چھوٹا یا زیادہ، جتنا بھی. بلکہ ایک روایت ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر اس آیت کو میں تمام کر لوں، کہ تم جو افراد اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی ہے کہ جس دانے سے 7 بوٹیاں نکلتی ہیں، اس 7 بوٹیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب دگنا کرتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. واللہ واسع علیم، خداوند کریم واسع بھی ہے. یعنی واسع سے مراد نہیں اس کے یہاں کوئی تنگی نہیں ہے. یعنی ہم جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ کم یا زیادہ، اس لیے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے، لہٰذا ہم سوال کرتے ہیں کہ کم خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں. خدا کے ہاں تو کوئی انتہائی نہیں ہے، اس کے یہاں نہ ثواب کی کوئی کمی ہے، نہ دینے سے ایسا ہے کہ اس کے یہاں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، کچھ نہیں ہے. واللہ واسع علیم، بہت وسیع ہے، بہت جاننے والا ہے. تو فرمایا کہ ما انفقتم، پھر ایک اور روایت میں فرمایا کہ تم میں سے جو شخص صدقہ دیتا ہے فإن اللہ یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ حتی یوفیہ ایاہ یوم القیامہ وحتی یکون اعظم من الجبل العظیم. اگر آدھے کھجور کے برابر کوئی شخص صدقہ دے، فإن اللہ یربیہا، خداوند کریم اس صدقے کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے. جیسے کہ تم لوگ گھوڑے کو پالتے ہو، یعنی گھوڑے کے بچے کو یا جانور کے بچے کو پالتے ہو اور اس کو بڑا کرتے ہو، یا فصیل سے مراد نہیں وہ بچہ کہ جس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہو ماں کا. یہاں تک کہ قیامت میں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جب تربیت پا کر ایک جانور جب بڑا ہوتا ہے تو خداوند کریم وہ اجر اور وہ ثواب اس کو قیامت میں عطا کرتا ہے. یہاں تک کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس کو پالتا ہے. پالتے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کو اتنا بڑا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کوہ احد کے پہاڑ کے برابر پہنچ جاتا ہے. یعنی یہ ایک صدقے کی بات ہو رہی ہے، یہ پوری زندگی کے صدقے کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ کے. ایک صدقہ جو آپ نے دیا ہے مثال کے طور پر، اس ایک صدقے کو خداوند کریم اتنا پال کر بڑا کرتا ہے. تو کوئی مقدار بیان نہیں ہوئی، کوئی مقدار بیان نہیں. افراد کے حوالے سے کس کو دینا چاہیے، جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں آیت آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، والدین اور اقربین کے لیے. اچھا، والدین کو صرف اس وقت نہیں دینا ہے کہ جب وہ خدا نخواستہ محتاج ہوں، ویسے بھی والدین کو دینا ہے کیونکہ یہ احسان کے زمرے میں آتا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کے زمرے میں آتا ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا کیا ہے؟ واجب قرآن کا حکم ہے. بل فقہی مسائل اپنی جگہ ہیں، اخلاقی مسائل ہے وہ اپنی جگہ ہیں. جب والدین محتاج ہوں اور اولاد غنی ہوں تو پھر واجب ہے، یعنی اگر آپ نہیں دیں گے تو گناہ ہے اس کا.
لیکن اگر محتاج نہ ہو پھر بھی اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ واجب اگرچہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اس کا ثواب ہے، احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اگر یہ جو سوال کیا گیا، دیکھیں ان تمام روایتوں میں کسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھو، یعنی مجھ حقیر کا جتنا مطالعہ ہے، میں نے نہ کوئی ایک آیت ایسی دیکھی ہے، نہ کوئی ایک حدیث ایسی دیکھی ہے کہ پروفیشنل مانگنے والے کو نہ دو۔ پروفیشنل مانگنے والا جو سوال کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں، کوئی شک نہیں۔ بلکہ کہا گیا کہ دیکھو، جو شخص تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس نے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھ دی ہے، یعنی اس نے اپنی عزت اور آبرو کا خیال نہیں رکھا، تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، تم اس کو خالی ہاتھ لوٹا کر اپنی عزت اور آبرو کو نہ گواؤ۔ یعنی اسلام نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ دے سکتے ہو تو دے دو، یعنی اگر آپ نہیں بھی دیں گے اس کو تو گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دے دیں گے تو اگرچہ کہ اس کو کچھ ملے نہ ملے، آپ کو ثواب تو مل ہی رہا ہے۔ تو یہ جو سوال کیا گیا کہ مثال کے طور پر ہم اس کو دے رہے ہیں اور وہ پروفیشنل ہے، پروفیشنل مانگنے والا ہے، اور وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو رہا ہے، ہم سے بہتر یہ خداوند کریم جانتا ہے، معصومین جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں پہ نہیں آیا کہ جو وہ اگر کوئی ایسا مانگنے والا ہو تو اس کو نہ دیا۔ ہاں، اگر گناہ کی کاموں میں خرچ کرے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، عدوان اور گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ گناہ میں خرچ کر رہا ہے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ایک مانگنے والا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مانگنے والا پروفیشنل مانگنے والا ہے، اور اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو نہیں دو، بلکہ کہا کہ دو۔ ایک راوی امام کی خدمت میں آیا، کہا کہ بہت سے مانگنے والے آتے ہیں، کہا کہ اگر ایک دن میں 3 مانگنے والوں کو دے دیا تو تمہارا حق ادا ہو گیا، یعنی آج کا جو صدقہ تھا وہ تم نے، یعنی جو بھی تمہارے اوپر تھا وہ تم نے حق ادا کر دیا اگر 3 مانگنے والوں کو دے دیا۔ ایک اور شخص آیا امام کی خدمت میں، کہا کہ مولا اتنے مانگنے والے آتے ہیں، کس کو دوں، کس کو نہ دوں، سمجھ نہیں آتا، بس اوقات ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کس کے دے کس کو نہ دے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو دیکھ کر تمہارے دل میں رحم آ جائے اس کو دے دو، جس شخص کو دیکھ کر تمہارے دل میں رحم آ جائے اس کو دے دو۔ تو یہ تو آیا ہے روایت میں، لیکن کہیں پر یہ نہیں آیا، یعنی کم از کم میں نے نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے کہ میرا ناقص مطالعہ ہو، میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ کسی مثال کے طور پر پروفیشنل مانگنے والے کو نہ دیا ہے۔ بہرحال اسلام نے زور اسی بات پہ دیا ہے کہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ دے دیں۔ اچھا، یہاں پر اس موقع پر میں جو بات کہا کرتا ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ شاید ایک لطیف بات ہو، وہ یہ کہ جب ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں دینے کے اعتبار سے تو ہم اس کی ایک چیز نوٹ کرتے ہیں، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، پروفیشنل مانگنے والا تو نہیں ہے، سستی اور کاہلی تو نہیں کرتا ہے۔ خدا نے جو ہمیں دیا ہے تو ہمیں یہ دیکھ کے دیا ہے۔ اگر خدا اس طریقے سے دیکھنے لگے کہ آج نماز فجر کے لیے نہیں اٹھائیے، آج کا رزق ختم، کھول، فلاں جگہ اس نے مثال کے طور پر گناہ کیا، یعنی حتیٰ فرعون کو خدا نے دیا، شداد کو خدا نے دی، شداد یعنی اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو رہا ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو بادشاہت دے رہا ہے خداوند کریم۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو بادشاہت دی ہے تو اسی وجہ سے وہ بھی اس کے اوپر وبال ہے، عذاب ہے، لیکن بہرحال دینا تو بند نہیں کیا اللہ نے، تو اللہ دے رہا ہے۔ تو اللہ نے جب ہمیں دیتے ہوئے یہ چیزیں نہیں دیکھیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا تو چشم پوشی کرنی چاہیے، تھوڑا سا درگزر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ گناہ کے کام میں جب ہمیں معلوم ہو کہ فلاں شخص گناہ کرے گا، اس وقت یہ رحم دلی نہیں دکھانی ہے، اس وقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گناہ کا کام انجام دے گا، لہذا ہمیں اس کو نہیں دینا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مانگنے والا ہے، ایک آیا ہے مثال کے طور پر،
جو بھی ہے بہرحال اس کی جو بھی مجبوری ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، نہیں کام کرنا چاہتا، پروفیشنل ہے، جو بھی ہے، بہرحال آپ کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے، مانگ کس کے نام پہ رہا ہے؟ وہ میرے والد کے نام پہ تو نہیں مانگ رہا نا، میری والدہ کے نام پہ تو نہیں مانگ رہا، وہ کس کے نام پہ مانگ رہا ہے؟ اللہ محمد کے نام پہ مانگ رہا ہے، پنجتن پاک کے صدقے مانگ رہا ہے نا آپ سے۔ آپ دے دیں گے کچھ تو غریب تو نہیں ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دے دیں گے تو مثال کے طور پر آپ کے دینے سے رزق کم ہو جائے گا۔ خدا تو کہہ رہا ہے کہ میں بڑھاؤں گا، خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے اگر اس کو دیا تو میں تمہارا رزق کم کر دوں گا۔ تو بہرحال یہ ایک نقطہ ہے جس کو انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو یہ صدقہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایک آسان نیکی ہے، آسان نیکی اس اعتبار سے کہ ایک تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، آپ کو جو بھی صدقہ دینا ہو، بالخصوص جب اسلام نے صدقے کا موضوع بھی کیا کر دیا، بہت وسیع کر دیا، بہت بڑا موضوع کر دیا ہے۔ اچھی گفتگو کر لینا کسی سے صدقہ ہے، پانی پلا دو کسی کو صدقہ ہے، تو پھر انسان کو یہ نیکیاں انجام دینی چاہیے۔ ایک اور روایت ہے، یہ کچھ روایت صدقے کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد یہ موضوع یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ما من شیء الا وکل به ملک الا الصدقۃ فانها تقع فی ید اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ خداوند کریم نے ایک فرشتے کو موکل کیا ہوا ہے، وکیل بنایا ہوا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے خداوند کریم کام کو انجام دیتا ہے۔ ضرورت نہیں ہے، یعنی خداوند کریم وہ غنی علی الاطلاق ہے، لیکن بہرحال خدا نے جو سسٹم بنایا ہے، جو نظام بنایا ہے، اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر بارش ہوتی ہے تو کچھ بارش برسانے والے فرشتے ہیں، ہوا چلتی ہے تو کچھ ہوا چلانے والے کیا ہیں، فرشتے، یعنی خداوند کریم اپنے امور فرشتوں کے ذریعے سے، والمدبرات امرا، مدبرات سے مراد کیا ہے؟ یہی فرشتے ہیں جو خدا کے امر کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کسی فرشتے کو موکل نہ کیا ہو، یعنی فرشتے کے وسیلے سے اس کو انجام نہ دیا ہو، الا صدقہ، سوائے صدقے کے۔ کا صدقے کے لیے خداوند کریم خود اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کا صدقہ کوئی فرشتہ لے کے نہیں جاتا آپ کا، صدقہ آپ یہاں پر دیتے ہیں، یہ صدقہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ، یعنی رزق کو جو ریسیو کرتا ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں کرتا، وہ اللہ ریسیو کرتا ہے اس کو۔ اسی لیے امام زین العابدین جب صدقہ دیا کرتے تھے تو ہاتھ چوما کرتے تھے، کیوں کہ صدقہ تیرے ہاتھ میں نہیں گیا، یہ صدقہ کہاں گیا ہے؟ پروردگار کے ہاتھ میں گیا ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ ملعون ملعون من وہب اللہ لہ مالا فلم یتصدق منہ بشیء۔ فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص، ملعون سے مراد کیا ہے؟ یعنی رحمت خدا سے دور ہے، رحمت خدا سے دور ہے۔ کون شخص؟ کہ جس کو اللہ نے کچھ مال دیا ہو اور اس مال میں سے کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کیونکہ ملعون ہے، رحمت خدا سے کیا ہے؟ دور ہے۔ اما سمعت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال صدقۃ درہم افضل من صلاۃ 10 لیال۔ کیا تم نے رسول اللہ کا یہ قول نہیں سنا کہ 1 درہم کا صدقہ دینا 11 راتوں میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے؟ 1 درہم کا صدقہ دینا 11 راتوں میں نماز سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اہم صدقہ ہے جو بالخصوص یہاں پر جو شرکاء بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے، وہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امسک لسانک، جتنا ہو سکے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو کیا رکھو؟ قابو میں، یعنی زیادہ گفتگو نہ کرو۔ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ يَتُصَدِّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ۔ یہ زیادہ نہ بولنا، اپنی زبان کو قابو کرنا، یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو تم کسی اور کو نہیں دیتے، خود اپنے آپ کو دیتے ہو، یعنی خود اپنے نفس پر کیا کرتے ہو؟ نیکی کرتے ہو۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.